تو اس سیارے یعنی کہ ہماری ارتھ پر بہت سے امیزنگ فیکٹس پائے جاتے ہیں، تو آج ان میں سے کچھ فیکٹس کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ وینٹا بلاک اس پورے یونیورس میں سب سے جو ڈارکسٹ ترین مٹیریل ہے نا، اس کا نام ہے وینٹا بلیک۔ وینٹا بلیک ایک نینو مٹیریل ہے جو کہ زمین کے کسی بھی مٹیریل سے بہت ہی زیادہ ڈارک ہے۔ مطلب یہ برطانیہ میں سرنیون سسٹم کے ذریعے سن 2015 میں تیار کیا گیا اور در حقیقت عمودی کاربن ٹیوبوں کا ایک مجموعہ ہے، سیبرسٹز کے پر اگائے ہوئے ہیں۔ وینٹا بلاک 99.98% روشنی کو جذب کرتا ہے جو اس کی سطح سے ٹکرا جاتی ہے اور اس کے بعد وہ روشنی کو جذب کر لیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب انسان وینٹا بلاک کی طرف دیکھتا ہے تو تکنیکی طور پہ وہ کچھ بھی نہیں دیکھ رہا۔ اسے بلیک ہول کی مانند بھی مانا جاتا ہے، یعنی کہ جو چیز اس کے قریب جاتی ہے یہ اس کو بلیک ہول کی طرح اپنے اندر تو نہیں سما سکتا، لیکن اس میں کچھ ایسی خصوصیات ہیں کہ جو اس کو بلیک ہول سے کی طرح بناتی ہیں۔ تو فرینڈز، جو ہمارا نمبر 2 پہ فیکٹ آتا ہے وہ ہے ایک سی کے اینیمل کی طرح، جو کہ ایک سی اینیمل ہے اور وہ آپ کو جسے کہتے ہیں بلو سی سال، مطلب کہ یہ ایک ایلین کی طرح لک دیتا ہے۔ آپ اس کی پکچر اپنے ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ گلیکسی میں اٹلانٹک سمندر کے کچی ایک مطلب کہ سرفیس پہ پایا جاتا ہے، زمین کے اوپر پایا جاتا ہے۔ اسے جو نام دیا جاتا ہے اسے بلو اینجل کہتے ہیں، مطلب کہ بلو اینجل۔ یہ دوسری دنیا مطلب کہ another ورلڈ کی کریشن کا بطور پہ مانا جاتا ہے، اور یہ ہماری دنیا میں ایلین کی ایک مخلوق ترجیح اس کو دیا جاتا ہے۔ خوبصورت بھی بہت ہے، جتنا یہ زیادہ خوبصورت ہے اتنا ہی زیادہ یہ ریئر ہے، اور یہ صرف جنوبی افریقہ اور آسٹریلیا کے سمندروں میں پایا جاتا ہے اور ان کے ساحل میں ملتا ہے۔ اس دھندلا پن کا خیال یہ ہے کہ یہ خطرناک فطرت ہے۔ بلو جو اینجل ہے نا، گوشت خور ہے، مطلب کہ یہ گوشت وغیرہ کھاتا ہے، اور اسی طرح کے طور پر تگالی آدمی، جنگلی دیگر زہریلی سمندر مخلوق اور فیڈ یا خصوصی تتلیوں میں اپنے شکار سے زہر جمع کرتا ہے، اسے مرتکز کرتا ہے اور پھر مستقل کے شکار پر بھی زہر کا استعمال کرتا ہے۔ یعنی اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت ہی زہریلے مطلب کہ جانور کو کھاتا ہے اور اس کے اندر زہر بھی پایا جاتا ہے، جو کہ یہ اپنے جو اس کو پکڑنے آتے ہیں، جو اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، ان پر یہ استعمال بھی کرتا ہے۔ ایروجل کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہی ہوگا۔ ایروجل ایک سلائس آف کلاؤڈ کی طرح، تو مطلب کہ بادل کے ایک ٹکڑے کی طرح لگتا ہے۔ ایروجل ایک انتہائی ہی ہلکا میٹیریل ہے جو کہ جیل اور گیس سے بنایا گیا ہے۔ اس کی جو شکل ہوتی ہے نا، مطلب کہ اس کے فیس کو دیکھتے ہوئے اس کو فروزن سموک یا سلائڈ کلاؤڈ کا نام دیا جاتا ہے، ایتھرنل جو ایکسپیرینس ہے اس کی وجہ سے۔ سائنٹسٹ جو ہیں وہ اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ مختلف قسم کے ایروجل کے لیے 1 درجن سے زیادہ ترکیبیں تیار کی، لیکن وہ سب ایک جیسے عمل میں شریک ہیں۔ کیمیکل کو ایک ساتھ ملا دیں، انہیں کسی گیلے جیل میں مطلب کہ مکس وغیرہ کر دیں، اور تمام جو ہے نا یہ جیل وغیرہ جب یہ مکس ہو گئے تو نتیجن انتہائی کم درجے کی کثافت ہوتی ہے، اس میں جو حقیقت میں 99% ہوا ہوتی ہے، جو کہ یہ بنیادی طور پر ہوا اور ہوا سے بنا ہوا حرارت کا ایک خوفناک کنڈکٹر ہے۔ لہذا ایروجل کی ایک پرت کو پھول اور شعلے کے درمیان رکھنا پھول کو تباہ کرنے سے بچاتا ہے۔ کولمبیا کے بارے میں تو آپ نے سنا ہوگا، لیکن کولمبیا کے بارے میں ایک فیکٹ یہ ہے
کہ اس کی زمین کے نیچے ایک کیتھیڈرل مطلب کہ ایک چرچ بنا ہوا ہے جو کہ مکمل طور پر نمک کا ہے، بہت ہی جو کہ 1954 مطلب 1954 میں نمک کی ایک کان سے کھدائی کیا گیا تھا، مکمل طور پر نمک سے بنی ہوئی ہے، اور یہ جو اوپر زمین کی سطح ہے اس سے تقریباً 180 میٹر یعنی کہ 590 فٹ نیچے واقع ہے۔ کیتھیڈرل میں ایک بڑا نمک کراس شامل ہے، یہ جو آپ اپنی دیکھ رہے ہیں نا، اس میں ایک بڑا ہی نمک کراس واقع ہے جس کے اندر تقریباً 10,000 افراد رہ سکتے ہیں، حالانکہ اس کی صلاحیت کبھی بھی نہیں بھری۔ گلوبن شارک، یہ ایک بہت ہی خوفزدہ شارک کا نام اسے مانا جاتا ہے۔ شارکز میں سب سے جو بھیانک اور گہری سمندر کی سطح میں جو ایک نایاب نسل کی شارک رہتی ہے اسے کہتے ہیں گلوبن شارک۔ کسی بھی گلوبن شارک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے حملہ کرنے کی رفتار دیکھے بغیر اس کی تعریف کرنا ناممکن ہے، یعنی اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جب اپنے شکار پر حملہ کرتے ہیں تو جتنی یہ خوفناک دکھائی دیتے ہیں اس سے کئی زیادہ خوفناک طریقے سے یہ اپنے شکار کو قابو کرتے ہیں۔ لاوے کے بارے میں آپ تو جانتے ہوں گے، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ انڈونیشیا میں یہ جو آپ ابھی سامنے آپ کے پکچر دکھ رہی ہے، اس میں جو نیلا نیلا آپ کو سمندر ٹائپ دکھ رہا ہے اور سائیڈز میں پہاڑ ہیں، یہ نیلا پانی نہیں ہے، یہ بھی لاوا ہے۔ انڈونیشیا میں آتش فشان جو نیلی اور جامنی رنگ کے اضافی لہروں کے طور پر آپ کو لاوا دکھائے گا۔ یہ سائنٹیفکلی یہ جو نیلا لاوا ہے نا، اس کی کچھ سائنس وہ یہ ہے کہ سیمسین اور میگزین کے مطابق اس رنگا رنگی میں اعلیٰ مقدار میں سلفورک گیس آتی ہے جو لاوا کے ساتھ ابھرتی ہے۔ جب گیس میں آگ لگتی ہے تو جب یہ ریئیکٹ کرتی ہیں دونوں لاوا اور یہ سلفورک گیس، تو ان میں سے اعلیٰ قسم کی رنگت نکلتی ہے جس کی وجہ سے دھواں نکلتا ہے، اور ان دھواں مکس وغیرہ ہو گئے تو ان کا رنگ جو ہے وہ نیلا بجلی کی طرح ہو گیا ہے۔ ابھی آپ کو ایک بہت ہی عجیب سا فیکٹ بتانے جا رہا ہوں۔ ٹارڈ گریڈ مائکروجینزم ہیں، مائکروجینزم ہیں جو بیرونی خلا میں زندہ رہ سکتے ہیں، مطلب کہ ہم خلا میں اگر چاند پر اور یا ہم اپنی زمین ارتھ سے باہر جائیں گے تو ہمیں آکسیجن کی ضرورت ہوگی، لیکن یہ جو ابھی آپ اپنی سکرین پر جانور وغیرہ دیکھ رہے ہیں یہ مائکرو جانور ہیں، مائکروجینز ہے، ٹارڈ گریڈ اسے کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں بہت ہی ریئر قسم کی ہیں فیکٹس، اگر آپ کے اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیں اور ہماری ویڈیو پہ لائک کریں۔ 10 days without sleep، اس کا رزلٹ آتا ہے ڈیتھ۔ شمالی کوریا اور کیوبا وہ واحد جگہ ہیں جہاں آپ کو کوکا کولا نہیں خرید سکتے۔ جی ہاں، اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کہاں جاتے ہیں، یہ جان کر اطمینان بخش ہوتا ہے کہ آپ ہمیشہ کوکا کولا سے لطف اٹھا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تقریباً لاس اینجلس تو آپ ضرور جانتے ہوں گے، اور آپ کو اس کے بارے میں ایک فیکٹ یہ ہے کہ دنیا کی ساری آبادی 7.5 ارب ہے، یعنی کہ 7.5 ارب سے زیادہ ہے، تو ظاہری تعداد بہت بڑی لگتی ہے، لیکن نیشنل گرافک کے مطابق اگر لوگ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں تو لاس اینجلس 500 مربع میل کے فاصلے پر فٹ بیٹھ سکتے ہیں، مطلب کہ پورے لاس اینجلس میں پوری دنیا کی آبادی لاس اینجلس میں آ سکتی ہے۔ دنیا کی جو سب سے ہاٹیسٹ مرچ ہے نا، اس کو اگر آپ کھائیں گے تو آپ اس کی وجہ سے مر سکتے ہیں۔ اس دنیا میں جگہوں کا نام ہوتا ہے نا، جیسے کہ پیرس ہے، انڈیا ہے، امریکہ ہے، پاکستان ہے، سعودی عربیہ ہے، دبئی ہے، اسی طرح ان کا نام ہوتا ہے دبئی، مطلب کہ 2 3 4 ورڈز ہوتے ہیں، لیکن ہماری دنیا میں جو سب سے طویل نام ہے آسٹریلیا کے، یہ مجھے ابھی اس کا نام نہیں پڑھنا رہا، میں رہنے والے لوگ اپنے آبائی شہر کا نام یہ کرنا سیکھنے کی بات کرتے ہیں، مطلب کہ یہ ان کا نام جو ہے یہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، منہ سے تو پڑھ نہیں ہو رہا، اگر آپ کوئی پڑھ سکے تو نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔
हमारा आज का जो बोनस फैक्ट है वो ये है कि हर 1 सेकंड में 4 बच्चे इस दुनिया में पैदा होते हैं। जी हाँ, इस दुनिया में जहाँ सबसे ज़्यादा ज़लज़ले आते हैं ना, वो इस दुनिया में जो शहर है उसका नाम है जापान। हाँ जी हाँ, जापान में दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़लज़ले आते हैं। एक फैक्ट ये है कि हर 200 में से एक मर्द चंगेज़ खां की बराह रास्त औलाद है। मतलब कि जो नस्ल दर नस्ल आती है ना, 1227 के दरमियान अपनी ज़िंदगी के दौरान चंगेज़ खां ने 1162 गिनत बच्चे थे इस चंगेज़ खां के। और तारीख के मुताबिक जो साइंटिस्ट की जो रिसर्च है उसके मुताबिक काद की जो इसकी सल्तनत में काद की गिनती है औलाद के बारे में, वो साइंसदान कहते हैं कि तकरीबन 16 मिलियन अफराद हैं इसकी औलाद में अब। और इस बराह रास्त औलाद में हर 200 में एक बच्चा जो पैदा होता है वो इसकी बराह रास्त औलाद में आता है। इस ज़मीन पर चींटियों का वज़न आपको पता है कितना है? इस ज़मीन पर जो चींटियों का वज़न हमारे इंसानों के बराबर है। जी हाँ बिल्कुल, इसको सुन के तो मैं भी हैरान हो गया। हमारी ज़मीन पर तकरीबन 8 बिलियन के करीब हमारी आबादी है। तो जो चींटियों की आबादी है ये मैं इधर लिख देता हूँ, 10 क्वाड्रिलियन ये आबादी बनती है। तो चींटियाँ इतनी तादाद में घूम रही है और इनकी जो वज़न है वो हमारे 8 बिलियन आबादी का जो वज़न है उसके बराबर है। तो ये थे हमारे आज के बहुत ही अमेजिंग फैक्ट्स। तो बहुत से ऐसे और फैक्ट्स जानने के लिए हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो थैंक्स फॉर नेक्स्ट वीडियो।